بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 50 ہے۔ اس نے غالباً تیز روشنی محسوس کرتے ہوئے آنکھیں کھولی تھیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ عجیب گولائی لیے ہوئی سی آنکھیں تھی اس کی، ان میں کچھ زیادہ ہی نمی تیر رہی تھی۔ وہ شخص گویا ایک عالی شان عمارت کا ڈھانچہ تھا۔ اس کا رواں رواں بتا رہا تھا کہ کبھی وہ قابل رشک شخصیت کا مالک رہا ہوگا۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے سینڈریلا کی صورت صاف نظر نہیں آ رہی تھی، تاہم اس نے ایک مجبوری کی سی مسکراہٹ کے ساتھ کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، لیکن ناقابل فہم انداز میں منمنا کر رہ گیا۔ سینڈریلا نے اسے سینے تک کمبل سے ڈھانپ دیا اور ہتھیلی سے یوں اس کی آنکھیں بند کر دیں جیسے اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہو۔ اس شخص نے دوبارہ آنکھیں کھولنے کی کوشش نہیں کی، اور سینڈریلا واپس اس کمرے میں آ گئی جہاں کچھ دیر پہلے تک ہم باتیں کر رہے تھے۔ اس نے درمیانی دروازہ بند کر دیا اور مجھے ایک دیوان پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے نیفے میں اڑسی ہوئی سٹین گن کچھ اور اوپر کو کھسکائی اور بیٹھ گیا۔ خنجر اور ڈارٹ گن میں نے پہلے ہی اپنے ٹھکانوں پر رکھ لیے تھے۔ سینڈریلا دوبارہ اپنی کرسی پر جا بیٹھی۔ سگار کا ایک آخری اور نہایت طویل کش لینے کے بعد جب اس کی انگلیاں جلنے کو ہوئیں تو اس نے ٹوٹا دور کونے میں رکھے ہوئے ایک اگالدان کی طرف اس مہارت سے پھینکا کہ وہ سیدھا اندر جا گرا۔ دونوں ہاتھ بغلوں میں دبا کر اس نے دھیرے دھیرے دھواں اگلا اور میری طرف دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ اس مسکراہٹ میں بے بسی بھی تھی اور اس شیر کی سی متانت بھی جو مدتوں سے پنجرے میں بند ہو مگر اس کی روح شکست قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو سکی ہو۔ اس مسکراہٹ میں التجا بھی تھی اور زخمی انا کا کھنچاؤ بھی تھا، دوستی بھی تھی اور تکلف بھی، طلب بھی تھی اور گریز بھی، احتیاط بھی تھی اور اعتماد بھی۔ تم جد و جہد کی بات کر رہے تھے، وہ دھیمے سے لہجے میں بولی۔ اب تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا، زندہ لاشیں بھلا کیا جد و جہد کر سکتی ہیں۔ میرے دل میں تعصب کی ایک لہر سی ابھری، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں جذباتیت کی کسی لہر کی زد میں نہ آنے پاؤں۔ کمرے میں چند لمحے بوجھل سا سناٹا طاری رہا۔ حشمت علی جب یہاں آ کر سابق منوچی کی رضامندی سے اسے سبکدوش کر کے خود منوچی بنا تو ظاہر ہے اس کا میرے شوہر سے بہت زیادہ رابطہ رہا۔ پائی اور منوچی کا ہمیشہ ہی رابطہ رہتا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ کب اور کس طرح پائی ہیروئن کے انجیکشنوں کا عادی ہوا۔ مجھے جب علم ہوا تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ایک انجیکشن کے لیے وہ گڑ گڑاتا تھا، بلبلاتا تھا اور تڑپتا تھا۔ میں نے زبردستی یہ خوفناک لت چھڑانے کی کوشش کی تو اندیشہ محسوس ہوا کہ وہ مر ہی نہ جائے۔ یہ نشہ جب ایک خاص سٹیج پر پہنچ جائے تو اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک خاص ماحول اور کچھ دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو مجھے یہاں میسر نہیں تھی۔ اس لیے میں مجبور ہو گئی، خاموش تماشائی بن گئی۔ اس نے ہاتھ بغلوں سے نکال کر کرسی کے ہتھوں پر رکھ لیے اور ایک لمحے کے توقف سے بولی، میں سوچتی تھی کہ چلو وہ زندہ تو ہے، شاید کبھی رہائی اور چھٹکارے کی کوئی صورت نکل آئے۔ اس وقت تک صورتحال یہی ہو چکی تھی جو تم نے کچھ دیر پہلے دیکھی تھی کہ ہماری حیثیت قیدیوں کی سی ہو چکی تھی۔ میں چونکہ چالاک تھی اس لیے مجھ پر خاص نظر رکھی گئی اور مجھے اس طرح گھیر گھار کر گھر میں محبوس کر دیا گیا کہ میں کسی سے رابطہ قائم نہ کر سکوں، کسی کو معلوم نہ ہونے پائے کہ ہم پر کیا گزر رہی ہے اور خود بستی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہیں کس طرح اعلی کار بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم ان مسلح محافظوں کے نرغے میں ایک طرح سے قید تھے۔ یہ محافظ ہماری حفاظت کے لیے نہیں، ہمیں یہاں قید رکھنے کے لیے تھے۔ اس خبیث حشمت کو معلوم تھا کہ مجھے اگر ایک بار بھی کسی اجتماع سے خطاب کرنے کا موقع مل گیا تو میں اگر بازی الٹ نہ بھی سکی تب بھی ایک ہلچل ضرور پیدا کر دوں گی جو پھیل سکتی ہے، اس لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ درست ہے کہ اس کے اپنے خاصے آدمی موجود ہیں جو شاید تا دم آخر اس کا ساتھ دیں اور جن کے پاس بکثرت اسلحہ موجود ہے، لیکن اگر ایک بار بستی کے عام لوگ اس کے خلاف ہو جائیں، ان کے غیظ و غضب کا رخ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی طرف مڑ جائے
تو وہ خاصی خون ریزی کے بعد ہی صحیح لیکن بہرحال مارے جائیں گے۔ اس لیے مجھے بے دست و پا کرنے کی پوری کوشش صرف کی گئی۔ مجھے قتل کرنے یا علل اعلان مار ڈالنے کی کوشش اس لیے نہیں کی گئی کہ ہم میاں بیوی کا بہرحال بستی کے لوگوں میں کچھ نہ کچھ احترام باقی ہے۔ ہم میں سے کسی ایک کے اچانک اور اعلانیہ قتل سے شکوک و شبہات اور لوگوں میں بغاوت پیدا ہو سکتی تھی۔ تاہم میں ایک عرصے سے موت کا انتظار کر رہی ہوں، جو شاید بظاہر حادثہ معلوم ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی روز اس مکان کی کسی کمرے کی چھت گر پڑے، ممکن ہے کسی روز کچن میں آگ لگ جائے۔ میری احتیاط کا یہ عالم ہے کہ میں نے حشمت کی طرف سے مہیا کیے گئے ہر ملازم اور ملازمہ کو نکال دیا۔ معلوم نہیں ان میں سے کون کب مجھے زہر دے دیتا۔ میں اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہوں۔ دفعتاً میں اضطراری طور پر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنے ایئر فون پر کیٹی کی چیخ سنی تھی۔ یہ ایک غیر معمولی چیخ تھی۔ میرے اعصاب میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں کوئی انتہائی قدم اٹھانے کے ارادے سے دروازے کی طرف لپکا ہی تھا کہ میں نے ایئر فون پر ایک مردانہ آواز سنی جو اس سے پہلے مجھے سنائی نہیں دی تھی۔ نہیں نہیں، لڑکی پر تشدد مت کرو، باس نے کہا تھا کہ اسے کوئی گزن پہنچانے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی واپس آ کر اس بارے میں جو مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ وہ ڈیتھ اسکواڈ کے ساتھ اس شخص کی تلاش میں بنفس نفیس گئے ہوئے ہیں۔ ہمارا کام تو صرف اتنا ہے کہ اسے قید خانے میں پہنچا دیں۔ اس دوران پس منظر میں کہیں کیٹی کے ہولے ہولے کراہنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ پھر اس نے بآواز بلند ان سب کو چند گندی گندی گالیاں دیں، جس سے مجھے یہ اطمینان ہوا کہ ابھی وہ خطرے کی حالت میں نہیں تھی، اور اس کا حوصلہ بھی بدستور بلند تھا۔ میں اس وقت تک اس کی طرف سے بے فکر رہ سکتا تھا جب تک اس کا حوصلہ برقرار تھا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی محویت سے کیا سننے لگے؟ مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ سینڈریلا کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کیا اس اعلی سماعت کی وجہ سے تمہیں مجھ سے زیادہ سنائی دے رہا ہے؟ میری نظر گو کہ بدستور اسی پر تھی، لیکن ان گزشتہ چند لمحوں میں جیسے اس کا وجود میری نظروں سے اوجھل ہی رہا تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ بھی کرسی سے اٹھ چکی تھی اور اس کی پیشانی پر شکنیں تھیں۔ وہ بھی جیسے کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے اس حد تک حقیقت سے آگاہ کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھا کہ کس طرح میں وادی میں داخل ہوا تھا، اور کس طرح کیٹی گیٹ پر پکڑی گئی تھی، اور یہ کہ کس طرح میں ابھی تک اس کی آواز سن رہا تھا۔ وہ تو قید خانے میں پہنچ چکی ہوگی، سینڈریلا بولی۔ قید خانے کا صحیح علم تو مجھے بھی نہیں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ حشمت علی کی رہائش گاہ کے تہہ خانے میں ہی کہیں واقع ہے۔ تم نے اپنا مقصد ابھی تک نہیں بتایا۔ وہ اپنی مسکراہٹ کو سمیٹتے ہوئے بولی۔ ظاہر ہے تم یوں ہی منہ اٹھا کر تو یہاں نہیں چلے آئے ہوگے۔ کسی بہت بڑے مقصد کے لیے ہی جان کی بازی لگائی جاتی ہے۔ بے شک، میں نے تائید کی۔ میرا مقصد چند ذاتی اور چند انسانی وجوہات کی بنا پر صرف حشمت علی، شرافت علی اور اس کے جان نثاروں کو قتل کرنا تھا، لیکن اب یہ بات بھی میرے مقاصد میں شامل ہو گئی ہے کہ صرف انہیں قتل کرنا ہی کافی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس انداز میں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کیا جائے کہ آئندہ کوئی اس کی جگہ نہ لے سکے، اور نہ ہی کوئی دوسرا حشمت اس طرح اپنے پنجے جما سکے۔ یہ وادی اس کے چنگل سے نکل آئے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے اپنے آدمیوں کے علاوہ بستی کے عام آدمیوں کا اس کے بارے میں کیا رویہ ہے؟ کیا عام لوگ اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں؟ سرے دست تو یہی صورت ہے۔ اس نے انہیں ایسی عیاری اور مکاری سے شیشے میں اتارا ہوا ہے کہ وہ اس کے احکامات پر عمل درآمد کرنا عبادت سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر مجھے اتنا موقع مل سکے کہ میں لوگوں کا ایک بڑا اجتماع بلا سکوں، اپنے شوہر کو لے کر ان کے سامنے جا سکوں اور اس کی حالت دکھا کر ایک ولولہ انگیز تقریر میں سارے حقائق بیان کر سکوں اور بستی والوں کو احساس دلا سکوں کہ وہ کس طرح بے وقوف بن رہے ہیں، تب بازی پلٹ سکتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ممکن نہیں۔ یہ طویل عمل بغیر کسی مداخلت کے تو انجام نہیں پا سکتا۔ فی الوقت اگر میں باہر پہنچ بھی جاؤں اور لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دوں تو 4 جملے بولنے سے پہلے ہی حشمت تمام تر خطرہ مول لیتے ہوئے مجھے گولی مروا دے گا۔ بعد میں وہ کسی نہ کسی طرح تعویلوں سے بستی والوں کو مطمئن کر لے گا۔ اگر تمہیں کوئی ایسا موقع مل جائے، میں نے کہا، کہ بہت دیر کے لیے حشمت اور اس کے ساتھی اپنی ہی مصیبت میں پھنس جائیں
اور تمہیں بھی باہر جانے سے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو، تب تو تم اپنا کام دکھا سکتی ہو نا؟ یقیناً میں کوشش تو کر ہی سکتی ہوں، جس میں کامیابی کی مجھے زیادہ توقع ہے، اس نے جواب دیا۔ حشمت اور اس کے ساتھیوں سے تو میں ہر طریقے سے نمٹ لوں گا، میں نے کہا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ عام لوگوں کا ریلا میری طرف نہ بہنے پائے۔ خوف زدہ تو میں ان سے بھی نہیں ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ بے گناہوں اور سیدھے سادے لوگوں کا خون بہے۔ وہ مسکرائی۔ بات تو اس طرح کر رہے ہو کہ گویا تنہا نہیں بلکہ پوری ریجمنٹ لے کر آئے ہو اور کوئی توپ خانہ بھی ساتھ ہے۔ اس وادی جیسی جگہ پر اگر اوسان بحال رکھے جائیں تو تنہا آدمی ریجمنٹ کے برابر ہو سکتا ہے، میں نے کہا، اور چند دور مار رائفلیں توپ خانے کا کام دے سکتی ہیں۔ وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ دور سے کچھ شور سنائی دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے کان لگا کر سننے کے بعد بولی، کچھ لوگ یقیناً اس طرف آ رہے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ تمہیں میرے گھر میں ضرور تلاش کیا جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ تم سانس کتنی دیر کے لیے روک سکتے ہو؟ تمہارے اندازوں سے کہیں زیادہ دیر کے لیے، میں نے جواب دیا۔ میرے اندازوں کو حقیقت سے اتنا دور بھی مت سمجھو۔ وہ معمولی سی گھبراہٹ اور بہت زیادہ عجلت کے باوجود مسکرائی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو چکا ہے کہ تم نے یوگا میں بہت محنت کر رکھی ہے۔ اس دوران اس نے قدیم طرز کی لکڑی کے ایک وارڈروب میں سے ایک پرانا سا تالا ڈھونڈ کر نکال لیا تھا اور وارڈروب ہی کو لگا دیا تھا۔ نفسیاتی چال چلنے کی کوشش کر رہی ہوں، اس نے خود ہی وضاحت کی۔ ہر دیکھنے والے کا خیال سب سے پہلے اسی الماری کی طرف جائے گا، خصوصاً اسے تالا دیکھ کر شک قوی تر ہوگا، جبکہ میں تمہیں جس جگہ چھپاؤں گی وہ بالکل کھلی ہوگی۔ اس نے مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور اس دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بتی بجھا دی جس سے میں اندر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دائیں ہاتھ پر ایک اور دروازہ تھا۔ دروازہ کیا، بس لوہے کی ایک چھوٹی سی گرل تھی جو کھلی ہوئی تھی۔ اندر پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک طویل و عریض کچن تھا جس کی دو دیواریں ان دونوں کمروں سے ملتی تھیں جو میں اب تک دیکھ چکا تھا۔ اس کچن کے ایک کونے میں مٹی کے تیل سے جلنے والے چولہوں پر مشتمل وہ نظام موجود تھا جس سے برف باری کے دنوں میں مکان کو گرم رکھا جا سکتا تھا۔ کچن میں ایک دیوار کے ساتھ جست کی چادر کی ایک بہت بڑی تابوت نما پیٹی رکھی تھی جس کا ڈھکن اس وقت اٹھا ہوا تھا۔ قریب پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہ پیٹی آدھی سے زیادہ گندم سے بھری ہوئی تھی۔ میں سینڈریلا کا مقصد سمجھ گیا، اور جب وہ جھک کر دونوں ہاتھوں سے پیٹی کے درمیان سے گندم کناروں کی طرف ہٹانے لگی تو میں بھی اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ چند سیکنڈ میں ہی گندم کی قبر تیار ہو گئی تو سینڈریلا نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور میں پیٹی میں داخل ہو کر اس قبر میں لیٹ گیا۔ اس نے جلدی میں ہاتھ آنے والا پتلا سا ایک صافی نما کپڑا میرے چہرے پر ڈال دیا اور گندم کی سطح برابر کرنے لگی۔ اس دوران باہر سے گیٹ دھڑ دھڑائے جانے کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ جلد ہی گندم نے مجھے ڈھانپ لیا تو آواز خاصی مدھم ہو گئی، تاہم گندم کی قبر سے باہر کی دنیا سے میرا سماعت کا رشتہ یکسر نہیں ٹوٹا، حتیٰ کہ میں نے سینڈریلا کے دوڑ کر کچن سے باہر جانے تک کی آواز سنی۔ چند لمحے بعد مجھے کہیں قریب ہی سے کچھ افراد کے بولنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ یقیناً کافی تیز و تند آوازوں میں باتیں کر رہے تھے، مگر مجھے مدھم سنائی دے رہی تھیں۔ پھر ان میں ایک واضح تہکمانہ اور گرجدار آواز سنائی دی، ادھر ادھر ہانکنے کی ضرورت نہیں، ہم نے بستی کے تقریباً ہر گھر سے پتہ کروا لیا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے اس بستی میں سب میرے ماننے اور چاہنے والے ہیں۔ میری اجازت کے بغیر کوئی کسی اجنبی کو پناہ نہیں دے سکتا، صرف تم ہی ہو جو کسی اجنبی کو خوش آمدید کہہ سکتی ہو، اور یہاں اس کی آمد کا ثبوت بھی موجود ہے، تمام محافظ مرے پڑے ہیں۔ میں نے کب کہا ہے کہ وہ یہاں نہیں آیا؟ سینڈریلا کی جارحانہ آواز سنائی دی۔ تم کسی اور کی بات تو سنتے ہی نہیں ہو، اپنی ہی بکواس شروع کر دیتے ہو۔ تمیز سے بات کرو سینڈریلا، گرجدار آواز نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہاں تو صرف میرے خاص آدمی ہی موجود ہیں جو میرے اشارے کے بغیر حرکت نہیں کرتے، لیکن اگر تم باہر بستی کے عام لوگوں میں میرے عقیدت مندوں میں کھڑے ہو کر اس طرح مجھ سے بات کرو تو وہ تمہاری بوٹیاں نوچ ڈالیں گے۔ حشمت خان، سینڈریلا کی آواز میں بھی بلا کی تندی آ گئی، اگر تمہیں اتنا ہی ظام ہے تو مجھے باہر کیوں نہیں نکلنے دیتے؟ ایک بار عام لوگوں میں جانے دو، پھر دیکھو وہ تمہاری بوٹیاں نوچتے ہیں یا میری۔
رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ وہی آواز جو یقیناً حشمت خان کی تھی گویا زہر میں بجھ کر نکلی تھی۔ اب یہ خیال دل سے نکال دو کہ باہر کے لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے کچھ عقیدت باقی ہے۔ لوگ تو تمہارا نام بھی بھول گئے ہیں، تبھی تم نے اتنے محافظوں کے گھیرے میں اتنے عرصے سے مجھے محبوس کر رکھا ہے سنڈریلا گرجی۔ اچھا اس بکواس کو چھوڑو، میں تمہارا باہر آنے کا ارمان بھی پورا کر دوں گا۔ حشمت خان غرایا، فی الحال صرف اس اجنبی کی بابت بتاؤ کہ کہاں چھپایا ہے اسے تم نے؟ گھر تمہارے سامنے ہے، تلاشی لے لو۔ سنڈریلا نے ناگواری سے کہا، میں نے اسے پناہ دینے اور چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس بدبخت نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، اپنے سائے سے بھی محتاط تھا، چھلاوے کی طرح آیا، محافظوں کو مارا، مجھ سے چند سیکنڈ بات کی اور پچھلی دیوار پھلانگ کر نکل گیا۔ میری جان بھی اس لیے بخش گیا کہ میں نے اسے ہر طرح کے تعاون کی پیشکش کر دی تھی جو اس نے احتیاطاً قبول نہیں کی۔ بہرحال وہ قائل ضرور ہو گیا تھا کہ میں تمہارے بہی خوابوں میں سے نہیں ہوں۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ اس گھر کو تمہارا گھر سمجھ کر گھسا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا۔ سنڈریلا انسانی نفسیات کے پیچ و خم سے بخوبی واقف تھی اور گفتگو سے دوسروں کو قائل کرنے کا فن بھی جانتی تھی۔ باتوں سے متاثر کرنے کی تمہاری صلاحیت سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ حشمت خان کی آواز نے سکوت توڑا، لیکن میں خود چونکہ اس فن میں تمہارا حریف ہوں، اس لیے آنکھیں بند کر کے یقین کرنے سے تو رہا، تو پھر باتوں میں اپنا اور میرا وقت کیوں ضائع کیے جا رہے ہو؟ سنڈریلا نے غصے اور بیزاری سے کہا، میں سونے جا رہی ہوں، تمہارا جو جی چاہے کرو، جہاں جی چاہے اسے تلاش کرو۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ شاید سونے کے لیے سچ مچ خوابگاہ کی طرف چلی گئی تھی۔ دفعتاً ایک دھماکے نے مجھے جھرجھری سی لینے پر مجبور کر دیا۔ دھماکہ گو کہ مجھے زیادہ زوردار محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن دھمک سے گویا زمین بھی ہل کر رہ گئی تھی۔ لیکن ساتھ ہی میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ دھماکہ بم یا بندوق کا نہیں تھا۔ اب اسے الٹ کر کھولو، اگر وہ مردود اندر ہے تو بے ہوش ہو چکا ہوگا، وگرنہ تم دروازہ کھلتے ہی اسے چھلنی کر دینا۔ یہ حشمت خان ہی کی آواز تھی، اور تب ہی میں سمجھ گیا تھا کہ دھماکہ کس چیز کا تھا۔ دراصل ان لوگوں نے دیوار کے ساتھ کھڑی بھاری بھرکم الماری کو فرش پر گرا دیا تھا۔ اگر اس کے اندر کوئی موجود ہوتا تو یقیناً ایک بار تو اس کا بھیجا ہل جاتا۔ گویا سینڈریلا کا نفسیاتی حربہ کامیاب رہا تھا۔ سب سے پہلے اس کی توجہ الماری ہی کی طرف گئی تھی۔ کھڑ پڑ کی کچھ اور آوازیں سنائی دیں، پھر کسی نے کہا، اس میں تو بیکار کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بہرحال مکان کی تلاشی لو، کوئی گوشہ نظر انداز نہ کیا جائے۔ حشمت خان نے حکم دیا۔ اس کے بعد وقفے وقفے سے کوئی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ لوگ کچن میں بھی آئے، کسی نے پیٹی پر زور سے کوئی چیز بھی ماری جو غالباً بندوق کا کندہ تھا۔ اس کی یہ حرکت مجھے تلاش کرنے کی خواہش سے زیادہ جھنجھلاہٹ کی آئینہ دار معلوم ہوتی تھی۔ اس میں تو گندم بھری ہوئی ہے، ایک آواز آئی، گندم میں بھی چھری وغیرہ مار کر دیکھ لو۔ دوسری آواز نے مشورہ دیا، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے راج۔ پہلی آواز میں بیزاری در آئی، ہم کسی لاش کو نہیں، زندہ انسان کو تلاش کر رہے ہیں۔ جب سے ہم آئے ہیں تب سے کیا کوئی شخص گندم میں دب کر زندہ رہ سکتا تھا؟ اس کے بعد کوئی آواز سنائی نہ دی سوائے دھپ دھپ کے۔ یہ ان کے بھاری جوتوں کی آواز تھی جو دور ہوتی چلی گئی۔ میں نے آواز معدوم ہونے کے بعد بھی تقریباً 1 منٹ تک انتظار کیا، اور اس دوران میں نے یوگا کی مشق سے بھی مکمل طور پر کام نہیں لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ گندم میں جتنی گہرائی میں میں دبا ہوا تھا وہاں سانس تو باقاعدہ طور پر نہیں لی جا سکتی تھی، لیکن کوئی ایئر ٹائٹ ڈبے کی سی کیفیت نہیں تھی۔ عام آدمی بھی 4-5 منٹ تک تو گزار ہی سکتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو مزید زیر مشق نہ رکھا اور سر گندم کی قبر سے نکال لیا۔ کچن میں بدستور مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کوئی شخص موجود نہ تھا، تاہم میں نے باہر آنے کی کوشش نہیں کی، گندم سے سر نکالے وہیں لیٹا رہا۔ کچھ دیر بعد مجھے آوازوں سے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ ملحقہ کمرے میں ایک بار پھر جمع ہو چکے تھے۔ پھر کسی نے رپورٹ دی، مکان میں پائی اور سینڈریلا کے سوا کوئی موجود نہیں باس، ہم نے چپے چپے کا۔ حشمت خان نے اس کی بات کاٹ دی، میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ مجھے میرے گھر سے باہر کہیں بھی باس کہہ کر مخاطب نہ کیا کرو، منوچی کہا کرو۔
مگر تمہاری سمجھ میں بات ہی نہیں آتی۔ یہاں کون سا کوئی غیر موجود ہے باس؟ میرا مطلب ہے منوچی، پہلی آواز نے جھجکتے ہوئے کہا۔ سب اپنے ہی ہیں، اور پھر ہم تو بات بھی انگریزی میں کر رہے ہیں۔ مقامیوں میں سے تو کوئی ہی تھوڑی بہت انگریزی سمجھتا ہے۔ تمہاری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا کہ حکم بہرحال حکم ہی ہوتا ہے۔ میرے حکم کے سامنے منطق جھاڑنے کی ضرورت نہیں، حشمت خان نے ناگواری سے کہا، تاہم اس کی آواز میں پہلا سا دبدبا اور تنتنا نہیں تھا۔ اور اگر بات منطق اور جواز ہی کی ہے، تب بھی تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت ہم اپنے سب سے بڑے دشمن کے گھر میں کھڑے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس سانپ کے پھن پر میں نے کس چالاکی سے پاؤں رکھا ہوا ہے؟ ذرا دباؤ کم ہوا تو ہمارا داؤ الٹا ہمیں ہی پڑ سکتا ہے۔ سانپ تو تم ہو حشمت خان۔ کچھ فاصلے سے سینڈریلا کی غصیلی آواز سنائی دی، جس نے اس وادی کے حقیقی وارثوں کو ڈس لیا۔ کاش ہم نے اسی وقت تمہارا سر کچل دیا ہوتا جب تم گھگیائے ہوئے اس گھر میں آیا کرتے تھے۔ ہم میاں بیوی اس وقت تم پر ترس کھایا کرتے تھے۔ اگر تم نے ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہوتی تو تم کبھی ایسی حماقت نہ کرتی۔ حشمت خان نے کھسیانے کے بجائے استہزائیہ سا کہا لگا کر کہا، انگریزوں نے اسی طرح تو مغلوں سے پورا ہندوستان ہتھیا لیا تھا۔ تم بھی مجھے کسی انگریز کا ہی پلہ لگتے ہو، اور وہ بھی کسی کمینے قسم کے انگریز کا، سینڈریلا نے جل کر کہا۔ حشمت خان حالات کی تمام تر ناگواری کے باوجود شاید فی الحال کوئی شدید رد عمل ظاہر کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، کیونکہ اس کی طرف سے کوئی سخت جواب سنائی نہیں دیا۔ تمہارے اندازے کے مطابق وہ کہاں چھپا ہوگا؟ کوئی غلط اندازہ ہی ظاہر کر دو، اس نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ جنگل میں جا چھپا ہو، سینڈریلا نے ایک لمحے کے توقف سے جواب دیا۔ جنگل میں؟ حشمت خان نے ایک بار پھر استہزائیہ سا کہا لگایا۔ تمہیں شاید علم نہیں ہے کہ جنگل میں ہمارے سدھائے ہوئے چند درندے بالکل اسی طرح گھومتے رہتے ہیں جس طرح کسی علاقے کے چوکی دار گشت پر ہوتے ہیں۔ مشکوک انداز میں گھومتا ہوا کوئی بھی شخص ان کے عطاب سے نہیں بچ سکتا۔ تب تو شاید وہ اب تک اگلے جہان کو سدھار بھی چکا ہو، تم خواہ ہی پریشان ہوتے پھر رہے ہو، سینڈریلا نے کہا۔ تمہارے گھر کی تلاشی لینے کے بعد میں بھی تقریباً اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، حشمت خان بولا۔ اب اس کی طمانیت کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی۔ وہ میرے سلسلے میں کافی حد تک بے فکر ہو چکا تھا، اور یہی میں چاہتا تھا۔ وہ مزید بولا، لیکن اپنی تسلی کے لیے میں ایک بار پھر بستی میں اعلان کروا دیتا ہوں کہ جو بھی اس اجنبی کو پناہ دے گا وہ دیوتاؤں کے رحم و کرم اور میری دعاؤں کے اثر سے محروم ہو جائے گا۔ اس بار سینڈریلا نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک کہا لگایا جس میں دنیا بھر کی نفرت، طنز اور زہر بھرا ہوا تھا۔ حشمت خان کی چبھتی ہوئی سی آواز سنائی دی، کچھ عرصہ اور دل کھول کر کہا لگا لو میری جان، تمہارا یہ لنگور نما شوہر ملک عدم کو سدھار جائے گا، اور میرا بھی شعلہ صفت جوان حسینوں سے دل بھر جائے گا، تو میں تمہیں بھی اٹھا کر اپنی کنیزوں کی ٹولی میں ڈال لوں گا۔ پنچایت بڑی خوش ہوگی کہ میں نے پائی کی بیوہ کو سہارا دیا ہے۔ یہ امید پوری ہونے تک تمہاری اپنی ہڈیاں نہ گل سڑ چکی ہوں، سینڈریلا نے جواب دیا۔ حشمت خان نے غالباً اس کی طرف سے توجہ اب ہٹا لی تھی اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا تھا، تم چاروں اب اس مکان کے گرد گشت پر رہو گے اور بہت ہوشیاری سے نگرانی کے فرائض انجام دو گے۔ صبح تک میں کچھ اور آدمی بھیج دوں گا، ڈیوٹی بدلتے رہنا۔ اور سنو، اس کے بعد اس کی آواز بہت مدھم ہو گئی، غالباً وہ کچھ اور ضروری ہدایات دے رہا تھا۔ میں اب لیٹے لیٹے بے حد بور ہو رہا تھا۔ دشمن برابر والے کمرے میں موجود تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ خنجر یا سٹین گن لے کر ادھر گھس پڑوں اور لاشوں کے ڈھیر لگا دوں، لیکن نہ جانے کیوں فی الحال ذہن اس پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا کرنا خلاف مصلحت سا لگ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کسی ایسی جگہ حشمت خان سے مارکا آرائی ہو جہاں صرف اس سے اور اس کے ساتھیوں سے سامنا ہو، دیگر لوگ نہ الجھنے پائیں۔ بالآخر کچھ دیر بعد مکمل سکوت چھا گیا، لیکن میں گندم کی پیٹی سے نہیں نکلا۔ کچھ دیر بعد مجھے دروازے کی طرف سے کپڑوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ پھر سینڈریلا نے پیٹی میں جھانکا اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، سرگوشی میں ہی بات کرنا، وہ لوگ کمروں کی دیواروں کے پاس ہی ٹہل رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، میں نے سرگوشی کی۔
گویا تم کافی دیر سے یوں ہی گردن نکالے پڑے ہو اور میں خواہ مخواہ تمہاری فکر میں مری جا رہی تھی۔ میں نے مدھم روشنی میں بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ لی۔ وہ بن رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ فکر میں مرنے والی عورت نہیں تھی۔ اگر وہ فکر میں مر سکتی تو شاید کبھی کی مر چکی ہوتی۔ وہ تو پتھر کے کوئلے کی طرح تھی۔ جتنی زیادہ گہرائی میں، جتنے زیادہ وزن تلے، جتنا زیادہ عرصے دبی رہی تھی، اس کی سخت جانی میں اتنا ہی اضافہ ہو گیا تھا۔ سلگنے پر اب وہ اتنا ہی زیادہ تاؤ دے سکتی تھی۔ میں نے پہلے ایک بازو گندم سے نکالا، جسے تھام کر سنڈریلا نے مجھے سہارا دیا، کیونکہ کھڑا ہوتے وقت میں اپنے وزن سے بار بار گندم میں دھسا جا رہا تھا۔ باہر آ کر میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا ہاتھ کسی ننگے تار سے لپٹ گیا ہو جس میں خاصی طاقتور برقی رو دوڑ رہی تھی۔ میں نے اپنے کپڑے جھاڑے، میرے ایک کان میں گندم کے کچھ دانے گھس گئے تھے، وہ نکالے، پھر سرگوشی میں اس سے پوچھا، 4 آدمی تو یہاں چھوڑ گیا ہے، اس کے ساتھ مزید کتنے آدمی تھے؟ 14 آدمی اور تھے، سنڈریلا نے جواب دیا۔ ویسے میری معلومات اور اندازے کے مطابق اس کے جاں نثاروں کی کل تعداد 30-32 سے زیادہ نہیں، مگر پھر بھی اس وادی پر اس کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ اس کی حکمت عملی نہ جانے کن کن چالاکیوں پر مبنی ہے کہ ان 30-32 آدمیوں سے وہ ایک بہت بڑی اور خوفناک تنظیم کا سا کام لیتا ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ان لوگوں کے پاس دولت اور اسلحہ بہت ہے۔ خیر، میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کہاں چلے؟ اس نے پوچھا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کے تعاقب میں جا سکوں، میں نے کہا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ آگے بڑھ کر میرا بازو پکڑتے ہوئے بولی۔ ابھی راستے میں جگہ جگہ لوگوں کی ٹولیاں کھڑی ہوں گی۔ حشمت خان کے باقی ساتھی بھی بستی میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ذرا صبر کرو، میں تمہیں اس کے گھر پہنچنے کا ایک محفوظ راستہ بتا دوں گی۔ اس کا گھر ایک چھوٹا سا قلعہ ہے۔ اگر تم اس کے محافظوں کو ہلاک کر کے اندر پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر اندر خواہ کچھ بھی ہوتا رہے کسی کو علم نہیں ہوگا، اور عام لوگ مداخلت کے لیے نہیں پہنچیں گے۔ اور یوں جنگل کا تو بھول کر بھی رخ نہ کرنا، تم نے سن ہی لیا ہوگا کہ وہاں درندے پھرتے رہتے ہیں۔ اس نے مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ہم ایک بار پھر اس کمرے میں آ بیٹھے جہاں پہلے بیٹھے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس بار کمرے میں روشنی نہیں تھی اور وہ میرے سامنے بیٹھنے کے بجائے میرے قریب ہی دیوان پر بیٹھی تھی۔ میں اس کے وجود کی خوشبو محسوس کر سکتا تھا۔ پھر اس خوشبو پر سگار کی خوشبو غالب آ گئی۔ اس نے لائٹر کے شعلے کو ہاتھوں کے حلقے میں رکھتے ہوئے سگار سلگا لیا تھا اور فوراً ہی لائٹر بجھا لیا۔ میں نے تاریک پس منظر میں نارنجی روشنی میں اس کا چہرہ چند لمحے کے لیے دیکھا تو یہی محسوس ہوا جیسے وہ ایک حسین یاد تھی جو ذہن کی تاریک افق پر جگمگائی تھی اور پھر معدوم ہو گئی تھی۔ اس کی پیشانی پر فکر مندی کی لکیریں تھیں۔ تمہارے شوہر کی کیا کیفیت ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس سارے ہنگامے میں مجھے اس کی ذرا سی بھی آواز سنائی نہیں دی۔ اس کی آواز تو شاید تم یہاں بمباری شروع ہونے کے بعد بھی نہ سن سکتے، وہ مجروح سے لہجے میں بولی۔ کبھی کبھی تو میری قوت برداشت جواب دینے لگتی ہے۔ ایسے مرد کا ساتھ بھی کوئی ساتھ ہے کہ جس کی حفاظت عورت کو کرنی پڑے، لیکن بس پھر یہی سوچ کر ترس آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ برق رفتاروں کے ساتھ چلنے کی تمنائی تو سارا زمانہ ہی کرتا ہے، لیکن گرے ہوئے کا ہاتھ تھامنے کی روایت بھی تو کسی کو قائم رکھنی چاہیے نا۔ وہ جو زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کا وعدہ ہوتا ہے اسے اس حال میں بھی نبھایا جائے تب بات ہے۔ میں یوروشین ہوں اور میری آدھی سے زیادہ عمر یورپ اور انگلینڈ میں گزری ہے، مگر مجھ میں عہد نبھانے والی روح شاید مشرق کی کسی لوک رومانوی داستان سے نکل کر گھسی ہے۔ مگر اب میرے اور شوہر کے درمیان صرف رواداری اور رحم کا رشتہ رہ گیا ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اچھی علامت نہیں ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے اندھیرے میں اس کا کندھا تھپکا۔ حالات اتنے خراب بھی نہیں جتنے تم سمجھ رہی ہو، صرف احساس تنہائی نے تمہارے حوصلے کو کمزور کیا ہے اور کوئی بھی خاص بات نہیں۔ میں تو بہت زیادہ مشکلات اور خطرات کی توقع لے کر اس وادی میں داخل ہوا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرا مشن خواہ مخواہ ہی میرے لیے ہوا بنا ہوا تھا۔ تم سے ملنے کے بعد مجھے اپنا کام بہت آسان لگنے لگا ہے۔ شاید میری بدولت بھی تمہیں بہت سے کام آسان محسوس ہونے لگیں۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک مدت سے اس کے سینے میں مقید آنسوؤں کا غبار یکدم ہی پھوٹ پڑے گا۔ اس نے ایک بازو میری گردن میں حائل کر دیا اور میرے کندھے پر سر رکھ کر خاموش سسکیاں لینے لگی۔ رونا بھی اس کی مجبوری تھی اور آواز کو باہر جانے سے روکنا بھی۔ تم سے مل کر میرے محسوسات عجیب سے ہو گئے ہیں، اس نے آنسوؤں میں بھیگی سرگوشی میں کہا۔ میں بیک وقت تمہیں اپنا بھی محسوس کر رہی ہوں اور غیر بھی۔ تم مجھے دوست بھی لگ رہے ہو اور محبوب بھی، حالانکہ محبت میں نے زندگی میں اس شخص کے سوا کسی سے نہیں کی جو آج بھی میرا شوہر ہے۔ میرا تمہیں خوش آمدید کہنے کو جی بھی چاہتا تھا، اور ساتھ ہی ہر معاملے میں اتنی سرد مہری سے بھی محسوس ہوتی تھی کہ سوچ رہی تھی بس خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہوں۔